الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ الکہف الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ، الانعام، الکہف اور 2 22 پارے میں سورہ فاطر اور سبا۔ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کا موضوع مکی صورتوں والا ہے، اللہ کی توحید کا بیان، شرک کا رد، توحید کے دلائل، جنت جہنم کا بیان۔ خاص طور پر اس میں 3 واقعات کا تذکرہ ہے۔ اصحاب کہف، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ، اور جو پوری دنیا میں بادشاہ اور حاکم تھا ذوالقرنین۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں ارشاد فرمایا، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری اور اس کو ٹیڑھا نہیں بنایا بلکہ یہ سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ اس طرح ہے، ترتوس کا علاقہ، وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا دقیانوس۔ اس لیے آج کل جو ہر پرانی بات جہاں دقیانوسی، تو دقیانوس بادشاہ کا نام ہے۔ وہ آخرت کا منکر تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین آسمان بنائے نا، کائنات، چاند سورج، رات دن کا آنا جانا ٹائم پر، اس میں جو عقل مند لوگ ہیں نا، غور و فکر کریں تو ان کو توحید کی سمجھ آ جاتی ہے۔ انبیاء بھی اللہ نے بھیجے، رسول بھی آئے اور کتابیں نازل ہوئی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ عقلی دلائل جو ہے نا وہ موجود ہے دنیا میں۔ اگر عقل مند لوگ غور فکر کریں تو توحید کی سمجھ آ جاتی ہے اور شرک سے وہ بچ جاتے۔ کہ ایک ہستی ہے جو یہ سارا نظام اس طریقے سے چلا رہی ہے، تو وہ ایک۔ تو کچھ لوگوں کو اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی اور وہ نوجوان تھے۔ انہوں نے کہا کہ عبادت تو ایک اللہ کی کرنی چاہیے، یہ تو غلط کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سورت کے اندر 13 نمبر آیت میں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو ان کا قصہ سناتے ہیں سچا۔ انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے، چند جوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ کی اطاعت میں تو اللہ خوش ہو کے ان کو نیکی کی اور توفیق دے دیتا ہے، ان کے ذہن ادھر مائل کر دیتا ہے۔ اور جب لوگ برائی کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل مضبوط کیے تھے، اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے تھے بادشاہ کے سامنے۔ بڑی عجیب بات ہوتی ہے نا، بادشاہ، اقتدار، اختیار والا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے سچی اور سیدھی بات کرنا۔ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب پالنے والا زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود مشکل کشا ہیں تو ہم نے تو بڑی زیادتی والی بات کی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ،
یہ ہماری قوم پورا ملک اللہ کے علاوہ اور آلیہ معبود بنا کے بیٹھے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اپنے شرک پر کوئی دلیل تو لاتے، فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے کہ اللہ کے ساتھ شریک، یہ کہنا کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ کے ساتھ مشکل کشا ہیں، اللہ نے اختیار دی ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ، اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں کہ اللہ نے اختیار دی ہے۔ کلمہ شریف پڑھنے والوں کی اکثریت اس بات پر لگی ہوئی، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ، نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے نہ حدیث میں کہ اللہ نے اختیار دیے ہوئے، اور سارا عقیدہ نظریہ اسی پر چل رہا ہے۔ تو بادشاہ کے سامنے جب انہوں نے یہ تقریر کی اور اعلان کیا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر سختی کی، اس نے کہا کہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تمہاری یہ جوانیاں جو ہیں نا، میں نہیں چاہتا کہ یہ ضائع ہوں اور تمہیں جو موت کا سامنا کرنا پڑے، یا تو یہ راہ چھوڑو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب انہوں نے میٹنگ کی آپس میں، ایک طرف بادشاہ، اس کا قرب، ہمارے بڑے جو ہیں چاچے بابے یہاں وزیر ہیں، بڑی آسائشیں، اور دین نہیں ہوگا، آخرت تباہ ہو جائے گی، اور ایک راہ یہ ہے کہ یہ آسائشیں چھوڑیں، گھر بار چھوڑیں، ہجرت کریں، نکلیں اللہ کی زمین میں، یہاں سے نکل جائیں، اپنا دین بچائیں۔ تو انہوں نے یہ دوسری راہ اختیار کی، دین بچانے والی۔ ایک چرواہا تھا، وہ بھی ان کی باتیں سنا کرتا تھا، یہ چند جوان تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے دین کی، اللہ کی توحید کی، 2 تھے 3 تھے، پھر 7 اور مل گئے، وہ چرواہا بھی ان کی باتیں سنا کرتا تھا۔ تو جب ہجرت کے لیے نکلے تو راستے میں وہ چرواہا ملا، بکریاں چرا رہا تھا، کدھر؟ ہم جا رہے ہیں دین بچانے کے لیے، اس علاقہ سے نکل رہے ہیں۔ اس نے کہا پھر میں بھی چلتا ہوں، وہ بھی ساتھ ہو لیا، اس کا کتا بھی ساتھ چل پڑا، چلتے گئے، غالباً اردن کی طرف یہ علاقہ ہے یہاں اس پہ، کیونکہ پہاڑ کی غار جو ہے نا اس کا منہ غالباً شمال کی طرف تھا، کیونکہ نہ پوری دھوپ لگتی تھی اور نہ پورا سایہ لگتا تھا۔ وہاں غار کے اندر چلے گئے اور وہاں وہ بیٹھے، تھک گئے، لیٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو وہاں مار دیا، یعنی ان کو وہاں موت آ گئی۔ وہ 300 سال سے اوپر وہاں اس طرح پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جسم مٹی نہ کھا جائے، ہم ان کے جسموں کو بدلتے تھے تاکہ یہ جسم محفوظ رہیں۔ سورج جب نکلتا تھا تو غار سے دائیں طرف سے نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تھا تو وہ بائیں طرف سے نکل جاتا، اور وہ غار کے درمیان میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ ہدایت والا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا نہیں۔ اے قرآن پڑھنے والے، اگر وہاں سے کوئی دیکھے گزرے تو گمان کرے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی تھی، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کے پہلو بدلتے تھے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا اپنے بازو پھیلا کے غار کے دہانے منہ پہ بیٹھا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تو دیکھے اس کو تو تو پیچھے بھاگ اٹھے گا اور تجھ پہ روب، خوف طاری ہو جائے۔ ایسا منظر تھا، غار تاریک، اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا آگے، کچھ لوگ ہیں آنکھیں دیکھ رہے ہیں، پڑے ہیں، اور آگے کتا بیٹھا ہے بازو پھیلا کے، تو ایک خوفناک منظر ہے، تاکہ ادھر کوئی نہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد
اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اٹھایا دوبارہ تاکہ آپس میں وہ سوال کریں. ایک نے کہا کتنا ٹھہرے ہو؟ تو کہنے لگے 1 دن. پھر سورج نظر آیا، کہنے لگے نہیں پورا 1 دن نہیں، کچھ دن. کہنے لگے اچھا اللہ کو پتہ ہے کتنے ٹھہرے ہوں، اپنے میں سے کوئی آدمی بھیجو یہ نقدی لے جائے. ان کے پاس پیسے تو تھے اس وقت کے. یہ نقدی لے جائے، شہر میں جائے، دیکھے کس کا کھانا اچھا ہے. اچھا کھانا کھانا چاہیے، صاف ستھرا. کس کا کھانا صاف ستھرا ہے وہاں سے کھانا لے کے آئے. نرمی سے بات کرے، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرْنَ بِكُمْ أَحَدًا. کسی کو پتہ نہ چلے تمہارا کہ تم یہاں ہو. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ. اگر وہ غالب آ گئے نا تم پر، یہ لوگ تمہیں رجم سنسار کر دیں گے. او يعيدوكم في ملتهم، یا تمہیں دین میں لوٹا دیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، پھر تم کامیاب نہیں ہو سکو گے. اب وہ گیا کھانا لینے. پہلے تو اس کو علاقہ بڑا عجیب لگا. وہ پہلے جیسے مکان نہیں ہیں، بلڈنگیں نہیں ہیں. ایک نان بھائی کے پاس گیا، کھانا مانگا. جب پیسے دیے تو اس نے پیسے دیکھے تو کہنے لگا کون ہے تو؟ یہ خزانہ کہاں سے ملا ہے تمہیں؟ اس نے کہا میرے پیسے ہیں، میں کھانا لانا. اس نے کہا یہ تو دقیانوس کے زمانے کے سکے ہیں، 300 سال ہو گئے. تو دقیانوس نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے. اب وہاں بادشاہ وہ تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا. اس نے اس کو بتایا، لوگ اکٹھے ہو گئے. تو ان کے اندر یہ بات تو موجود تھی نا، کہانی تو موجود ہوتی ہے. کچھ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، آبا و اجداد سے کہانی تو آ رہی تھی. آپس میں کہہ لیں گے کہ یہ وہ نہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو تمہارے ساتھی کدھر ہے؟ وہ چپ. تو پھر بادشاہ کو بتایا گیا، وہ لوگ سارے اس کے ساتھ چلے. کہتے چل ہمیں دکھا. وہ محبت میں آئے تھے ملنے کے لیے. اب جب وہ باہر آوازیں آئیں ان کے گھوڑوں کی اور پاؤں کی، تو جو بیٹھے تھے غار میں وہ ڈر گئے کہ وہ پتہ چل گیا وہ تو آ گیا. تو انہوں نے نماز شروع کر کہ اب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. نماز شروع کر. وہ آ کے بیٹھے اور اس کے بعد جب یہ سلام پھیرا انہوں نے ان سے باتیں کی، الاد کی. اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ فوت ہو گیا. میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ بنیادی مسئلے 3 ہیں: توحید، رسالت، آخرت. توحید کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو. یہ اللہ نے عقلی طور پر بھی سمجھائی توحید، نقلی طور پر. نقلی کا معنی نقل، یعنی نبیوں نے بتایا، رسولوں نے بتایا، کتابوں میں آئی بات کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اور عقل، زمین آسمان کائنات، یہ دلائل سارے جیسے میں نے ابھی بتایا. دوسرا مسئلہ ہے رسالت. یہ بھی اللہ نے عقلی طور پر بھی ثابت کیا، نقلی طور پر. نقلی طور پر رسولوں نے بتایا کہ رسول آتے ہیں، کتابیں نازل ہوتی ہیں، یہ نقلی طور. عقلی طور پر لوگوں نے رسولوں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، آگے اولاد کو بتایا، نسل در نسل. دنیا میں بات ہے کہ نوح علیہ السلام آئے تھے ہمارے علاقے میں، وہ کہتے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے ہمارے علاقے میں، شعیب علیہ السلام. یہ عقلی طور. تیسرا مسئلہ ہے مر کے اٹھنا دوبارہ. یہ بھی اللہ نے نقلی طور پر بیان کیا کہ کتابوں میں بیان آیا ہے، نبیوں نے بتایا ہے یہ دنیا فانی ہو دوبارہ پھر اٹھے. اور عقلی طور پر کہ مردے زندہ کیے اللہ نے. دنیا میں 5 واقعات ایسے ہوئے، مردے زندہ ہوئے، بولے، لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں. ان میں سے ایک یہ ہے، باقی پیچھے گزرے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے کیوں کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. یہ ہم نے اس لیے کیا تھا، ان پر اطلاع پائی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، اور قیامت آنے والی ہے. یہ واقعہ ہم نے اس لیے کیا تھا. اب یہ ہے بات، اب لوگوں نے کہا یہ کتا جو تھا نا، یہ کتا اصحاب کہف کا کتا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اصحاب کہف کا کتا جنت. حالانکہ اس کتے کا بس اتنا بیان ہے جتنا آپ نے سنا. وہ چرواہا اس کا وہ کتا تھا، اس کے ساتھ گیا، قرآن نے اس کا ذکر کیا، ایک منظر بنایا خوفناک. غار کے منہ پہ وہ بیٹھا تھا،
ہاتھ پھیلا کے، ایک دہشت تھی، کوئی ادھر کو نہ آئے، بس اب آگے باتیں کہانیاں کس سے، کوئی جی کتا جنت میں جائے گا، اچھا بھئی جنت کتوں کے لیے بنی ہے کہ انسانوں کے لیے؟ اور لوگ پھر یہاں سے فخر کرتے ہیں کہ ہم کتے ہیں۔ سگے میراں لقب ہے عبد القادر جیلانی کا، سگے میراں دا کتا، میں فلانے دا کتا۔ وہ کہتا فلاں کیا ہے یار، اللہ نے آپ کو انسان بنایا، عجیب پھر نظریے، بازی اسی کتے ہیں، اسی جی کتے ہیں۔ بہت سالوں کا واقعہ ہے، ایک مسجد میں آدمی بیٹھا تھا، قبلے کی طرف منہ نہیں کیا تھا، ادھر شمال کی طرف منہ کر کے تو ذکر اذکار کر رہا تھا۔ مسجد کے خطیب صاحب نے کہا کہ جناب قبلہ ادھر ہے، بس آپ اپنا کام کریں، جہاں کو لگا رہنے دو۔ کہا محترم قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھو نا، جو کچھ پڑھ رہے ہو کیا کر رہے ہو۔ آپ کو کہا آپ چپ کریں، ہم پیروں کے کتے ہیں، کتوں کو نہیں چھیڑتے، ہم پیروں کے کتے ہیں۔ خطیب جوان تھا، جب انہیں 2-3 دفعہ سمجھایا نہ سمجھا، بہرحال اس کو بھی ایسے کیا، اس کو دھکے دے کے جب اٹھا کے یا جو بھی باہر نکال۔ آپ اس آدمی نے شکایت کی مسجد کے منتظم سے کہ آپ کے خطیب صاحب اچھے ہیں، ہمیں مسجد سے نکال دیا۔ تو اس نے کہا کہ مسجد سے کیوں نکالا؟ یہ خطیب صاحب ہم نے مسجد بنائی ہے کہ لوگ آئیں یہاں، اور تم لوگوں کو نہیں کہتے، میں نے تو نہیں نکالا۔ وہ پرسوں کیا ہوا؟ ہاں وہ ایک کتا تھا، میں نے کہا اللہ کا کتا تو مسجد میں آ نہیں سکتا، تو پیروں کا کتا میں کیا ہو یہاں بیٹھنے دوں؟ تو وہاں سے جناب نا وہ بہرحال معاملہ، تو لوگ نا فخر محسوس کرتے ہیں کتا بننے میں۔ ایک بہت بڑی گدی ہے پاکستان میں، پنجاب میں بہت بڑی گدی، پیر بھی بہت بڑا ہے۔ اس پیر صاحب کے پاس آدمی آیا، اس نے آ کے کہا کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، کوئی خاص بات مجھے بتا۔ اس نے کہا مدینہ کے اندر جو کتے ہوں گے نا، کتے، ان کو نقصان نہیں پہنچانا، دھیان رکھنا۔ عمرے پہ گیا، یہ واقعہ لکھے ہو کتاب میں، ایسے نہیں کہہ رہے باتیں۔ تو واپس آیا تو پیر صاحب کو ملنے گیا، بڑا پیر ہے، فوت ہو چکا ہے، آگے 3-4 نسل چل رہی ہے اس کی۔ تو آگے ملا، پیر صاحب نے بازو باندھا ہوا تھا، میرا ملا تو کہا پیر صاحب یہ کیا؟ گورا پیر صاحب خود ہی تو پاؤں رکھا اور کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے کیا؟ کہ مدینہ میں کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں جی، ایک دفعہ میں صبح جا رہا تھا تو آگے ایک کتا بیٹھا تھا، میں نے بہت بچنے کی کوشش کی لیکن میرا پاؤں اس کے بعد، کہتا میں ہی تھا وہاں، میرا ہی ہے۔ اور جب میں مدینہ شریف میں پڑھنے کے لیے گیا، میں وہاں پڑھتا رہا الحمدللہ، مسجد نبی میں درس دیتا رہا، تو بقیع میں ہم جاتے تھے جو قبرستان، تو ہم نے کئی لوگوں سے سنا اور دیکھا کہ بقیع کے باہر لوگ، یہ ہندوستان پاکستان کے لوگ پرانے چلے گئے نا، پاکستان بنا کہیں چلے گئے، کوئی پہلے کے وہاں، یہ پہلے وہاں سختی نہیں تھی، لوگ حج عمرے کرنے جاتے تو کہتے چلو یہاں رہ لیں، یہاں لیں، بہرحال تو ہم نے سنا بھی اور دیکھا بھی بقیع کے باہر، کیونکہ ہماری جو بلڈنگ تھی نا 10-15، ہم وہاں رہتے تھے اوپر سے، تو ہمیں سارا منظر بقیع کا بھی نظر آتا تھا، ادھر ادھر کا بھی۔ تو صبح کی نماز سے پہلے کئی لوگ بوڑھے نا بقیع کے باہر گھومتے، اور جو کتا ملتا مسافہ اس کو پیار کرتے۔ ہم نے کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ولی ہیں نا یہاں، یہ صبح پچھلی رات جو ہے نا کتوں کی شکل میں ان کی روحیں گھومتی ہیں۔ تو یہ عجیب سا مسئلہ، ایک واقعہ سناتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اچھا پہلے وہ پیر صاحب کا سنا لوں، پھر یہ دوسرا سناؤں گا۔ وہ پیر صاحب کے جلسہ ہوتا تھا سالانہ، بڑا جلسہ جیسے ہوتا ہے، بڑے علماء شیخ یہ سندے دیتے ہیں۔ اس علاقے میں ٹیچر تھا موحد قرآن حدیث والا، اس کے بعد لڑکے پڑھتے تھے میٹرک میں، یہ 9ویں 10ویں کے لڑکے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا استاد صاحب ہمارا جلسہ ہے، اس میں وہ ان کو قرآن مجید حدیث سناتا تھا، توحید سناتا تھا۔ تو اس نے کہا اگر میں نہ گیا تو یہ بچے پھر کہیں گے کہ ہمارا جلسہ سننے نہیں آتے استاد صاحب، بچے ہیں نا۔
تو میں چلا جاتا ہوں، جلسہ سننے کا کیا. اب اس کا بیان ہے، وہ ہم تک بھی پہنچا. سارے بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء، داڑیاں پگڑیاں باندھی ہوئی اور سٹیج لگا ہوا بیٹھے. چھوٹے سے بچے نے ایک نظم پڑھی. چھوٹے بچوں کی آوازیں بڑی اچھی صاف ہوتی ہیں. بڑی ترنم سے اس نے پڑھا جو نظم اس نے پڑھی. میں آپ کو لوگوں کی طرف اشارہ نہیں کرتا کیونکہ آپ تو بڑے محترم اشرف المخلوقات ہیں. وہ ایسے اشارہ کرے، تسی سارے بولی کتے تے میں وچ ایک کتورا، تسی سارے بولی کتے. اشارہ کر. بڑے علماء، وہ بڑے علماء بیٹھے مشاعر، وہ سر مارے. وہ کہے تسی بڑے ترنم نا، تسی سارے بولی کتے تے میں وچ ایک کتورا. نہیں گھٹ دی دولت تیرے دردی جے پا دے میں خیر دا ایک چٹورا. تسی اللہ. وہ ماسٹر صاحب کہ میں بڑا پریشان، میں کتے پھنس گیا. وہ اشارہ کرے سارے بھی تسی سارے بولی کتے. کہ واقعی ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی. کتا جائے گا جنت میں، وہاں سے یہ سارا سلسلہ چلا. کہتا ہے میں بڑا پریشان ہے، کہتا میں دل چاہ کے بھی میں تو کوئی کتا. اب دوسرا، ہمارے سعید الفت صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فیصل آباد سے گزرے ہیں. شیخ سعید انہیں کتابیں لکھی ہیں بڑی اچھی پنجابی میں. نیچے قرآن مجید کی ایتیں حدیثیں اور اوپر شعر ہیں. سارا اسلام پیش کیا. کتابوں کے نام ہیں کھڑ دے پھول، مہک دے پھول، ٹہک دے پھول، کچیاں کلیاں، سچیاں کلیاں، چاند تارے. بڑی کتاب 12-14. اب وہ چھپا ہوا گلدستہ الفت 2 جلدوں میں گلدستہ. یہ بچے عورتیں گھروں میں پڑھتے ہیں. پورا پنجابی میں اسلام پیش کیا ہوا ہے. بڑے اچھے شعر ہیں. علماء بھی ان کے شعر پڑھتے ہیں. کئی پڑھتے ہیں نا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا تے قلم بنا کے محمد بنا کے تے قلم توڑ دیتا. مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے تے مکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے. کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے. یہ ساری بڑا پیارا وہ کلام ہے. وہ سمجھانے کے لیے بھی نظمیں لکھتا ہے. تو اس نے ایک نظم لکھی ہے کلب علی، چھوٹا کاف، کلب علی. اس کا معنی علی کا کتا. کلب علی معنی اس کا ہے علی کا کتا. یہ نظم لکھ. پہلے وہ دین سمجھاتا ہے کہ اولاد بڑی نعمت ہے، یہ شعروں میں کہتا ہے. پھر جب اولاد ملے تو 7ویں دن عقیقہ کرو، اس کا نام رکھو. یہ سارا اچھے اچھے نام رکھو. پھر ناموں پہ بات کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ نام لوگ غلط رکھتے ہیں، شرکیہ نام رکھتے ہیں. پھر اس پہ آ جاتا ہے علی بخش، حسن بخش، حسین بخش، میر بخش، پیر بخش، فقیر بخش. ان پہ آتا ہے. کہتے ہیں یہ نام نہیں ہونے چاہیے. پھر وہ کہتا ہے کہ علی بخش، حسن بخش، حسین بخش ہیں، ابو بکر بخش، عمر بخش، عثمان بخش کوئی نہیں. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ خاص فرقہ ہے جو یہ نام رکھتا ہے، حسن بخش، حسین بخش، علی بخش. یہ پھر اس پہ وہ بات کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ لوگ کیا نام رکھتے ہیں، پیراں دتا، پیراں دتا. پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ دیتے تھوڑے نے تے پیراں دیتے بہتے نے. کی مطلب اللہ دیتا کو نہیں رکھتا. پھر وہ یہ پیش کرتا ہے کہ لوگ لڑکوں کو اچھا سمجھتے ہیں، لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی نعمت ہے، اولاد ہے، صدقہ جاریہ میں برابر ہے. مکے والوں کی یہ سوچ ہے کہ لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. 12 تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے نام وہ رکھتے ہیں حسن بخشی، حسین بخشی، پیر بخشی، پیراں دیتی. وہ لڑکیوں کے ایسے نام وہ رکھتے ہیں. اور اللہ دیتا یہ نہیں رکھتے. لیکن کہتے ہیں لڑکیوں کے نام ہیں اللہ وسائی، اللہ رکھی، اللہ بچائی. لڑکیوں کے نام اللہ کی طرح منسوب کرتے ہیں. اللہ رکھی ہے، اللہ وسائی ہے. لیکن حسن بخشی، حسین بخشی، پیر بخشی، پیراں دیتی کوئی نہیں. پیراں دیتا ہے، وہ یہ باتیں کرتا ہے. پھر وہ واقعہ بیان کرتا ہے، اس کو خوشتبی پیدا کرتا ہے سمجھانے کے لیے کہ 2 آدمی سفر کر رہے تھے. اس نے کہا جناب کا اسم شریف کلب علی، اس کا معنی علی کا کتا. کچھ دیر کے بعد انہوں نے پوچھا آپ کا اسم شریف، کہتا ہے خنزیر اللہ. وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا؟ کہتا وہ کیا؟
کہتے وہ نام ہے، کہتے یہ بھی نام ہے، یہ کیسا نام ہے، کہتے وہ کیسا نام ہے. یہ بات ہوتی رہی. آخر میں وہ کہتا ہے گل سن، جے علی دا کتا کچھ شان رکھتا ہے تو گھٹ اللہ دا خنزیر بھی نہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں دو کردار پیش کیے. ایک امیر آدمی تھا، ایک غریب تھا. امیر والے نے تکبر کیا باغات کا، غریب نے اس کو سمجھایا تو اس نے اس کی بات نہ مانی، کہا یہ میری محنت سے مجھے ملا ہے. اللہ کہتے ہیں پھر اس کا باغ تباہ ہو گیا اور وہ بعد میں افسوس کرنے لگ گیا. اور موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا قصہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی. خطیب تھے، رسول تھے، بڑی تقریر کی. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے پوچھا اے موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں. کہا نہیں. اس نے پوچھا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. نے کہا نہیں. اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ وہ پیغمبر تھا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. ان کو کہنا چاہیے تھا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ایک ہمارا بندہ ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میری اس سے ملاقات کرا. اللہ نے کہا یہ مچھلی لے، سمندر کے کنارے چل، جہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے گی وہاں اس سے آپ کی ملاقات ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا، ٹوکری میں مچھلی رکھی اور چل پڑے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. راستہ میں ایک جگہ پر وہ بیٹھے سانس لینے کے لیے، آرام کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام سو گئے. مچھلی نے چھلانگ لگائی ٹوکری سے، پانی میں چلی گئی اور جہاں گئی وہاں پانی رک گیا، ایک نشان بن گیا. موسیٰ علیہ السلام اٹھے، کہتے چل. پھر چلنا شروع کر دیا. آگے گئے تو کہتے یار بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ. انہوں نے کہا وہ تو میں آپ کو بتا نہیں سکا، وہاں بیٹھے نہیں تھے. ہاں مچھلی تو وہاں غائب ہو گئی تھی. انہوں نے کہا وہی تو ہماری جگہ تھی، چل پیچھے. قرآن کہتا ہے کہ وہ واپس آئے. جب وہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا، ساتھ حدیث بھی ہے نا، قرآن کہتے بھی ہیں اور ساتھ حدیث بھی جس کی شرح ہے نا. تو وہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا سفید چادر لے کر اوپر. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کہا، سلام کا جواب دیا اور چادر اتار کے منہ سے کہتے ہیں اس علاقے میں تو یہ سلام کوئی نہیں کہتا، تو کون ہے؟ کہ میں موسیٰ بنی اسرائیل والا. کہاں ٹھیک ہے. اللہ ہر نبی رسول کو دوسرے کے حالات بتاتے ہیں. یہ خضر بھی نبی تھا اپنے علاقے کا. پہلے ایسے ہوتا تھا، ایک رسول ایک علاقے میں آیا، کوئی نبی ادھر کوئی نبی ادھر، جیسے اب علماء کام کرتے ہیں. تو یہ بھی نبی تھا تو ان کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ان کو. کہنے لگے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہتے آپ نہیں رہ سکتے، آپ کے پاس ایسا ایک علم ہے جس کا مجھے نہیں پتہ، میرے پاس ایک ایسا علم ہے جس کا آپ کو نہیں پتہ. نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا. آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میں صبر کروں گا. چلو ٹھیک ہے آؤ. ایک بات سن، جو کچھ دیکھے آپ نے سوال نہیں کرنا حتیٰ کہ میں خود بیان کروں. ٹھیک ہے. اب چلے ایک کشتی میں بیٹھے. جب اترنے لگے کشتی والوں نے پیسے نہیں لیے کیونکہ وہ خضر کو پہچان گیا. خضر آتا جاتا تھا. تو خضر نے آنکھ بچا کے اس کا ایک تختہ جو ہے وہ توڑ دیا، کشتی کا تختہ توڑ دیا. کنارے پہنچ چکی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہیں ہم سے پیسے نہیں لیے اور تم ان کی کشتی جو ہے وہ توڑ رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا نہیں تھا
کہ آپ صبر نہیں کر سکتے؟ اچھا میں بھول گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے. چلو پھر چلے آگے. ایک بستی میں گئے, بچے کھیل رہے تھے. ایک لڑکے کو پکڑا, خضر علیہ السلام نے اس کی گردن مروڑ دی, اس کو مار دیا. یہ کیا کیا تو نے؟ بے گناہ مار دیا. یہاں موسیٰ بھولا نہیں تھا, پہلے بھول گیا تھا. یہاں موسیٰ بھولے نہیں تھے. یا ان کی شریعت میں یہ جرم تھا, اس لیے وہ اس میں بولے. کیوں مارا تو نے اس کو؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ سب ذرا سختی سے, گرامر کے لحاظ سے. پیچھے جو ہے نا وہاں اتنی بات کہی, الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے کہا نہیں تھا کہ تو صبر نہیں کر سکتا. یہاں سختی سے کہا الم اقل لک, میں نے تجھے نہیں کہا تھا. کہنے کا اچھا بات یہ ہے, مجھے ایک اور موقع دے. اگر اب میں نے آپ سے کوئی سوال کیا نا, پھر تو مجھے ساتھ نہ رکھنا, کیونکہ آپ عذر کو پہنچ گئے ہیں, دلیل کو. پھر چلے ایک بستی میں آئے, ان سے کھانا مانگا. ہم مسافر ہیں, میں کھانا کھلاؤں. کوئی کھانا نہیں, چلو یہاں کھانا نہیں ہے. چلے بستی کے باہر جب نکلنے لگے تو ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی. تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو, آؤ دیوار بنائیں. وہ دیوار کو سیدھا کیا, بنائے, اور پھر چل پڑے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا تو ان سے اجرت لے لیتا. انہوں نے کہا بس اب یہ تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا تھا. کشتی مسکین لوگوں کی تھی, ان کو اور کوئی کام نہیں تھا, اسی کے ذریعے وہ اپنا معاش چلاتے تھے. ایک بادشاہ تھا, وہ ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا. تو میں نے کہا یہ بچے ہیں, مسکین ہیں, ان کا کام چل رہا ہے, میں نے کشتی کو عیب لگا دیا تاکہ کشتی بچ جائے اور بادشاہ نہ چھینے. اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مومن تھے, قریب تھا کہ اس کی وجہ سے وہ گمراہ نہ ہو جائیں. اللہ ان کو اور دے دے گا, اس لیے میں نے اس کو مارا. وہ جو دیوار تھی, وہ دو لڑکے تھے یتیم شہر میں, ان کا باپ مر گیا, خزانہ تھا اس کے نیچے. دیوار گر جاتی تو وہ لوگ خزانہ لے جاتے. ہم نے دیوار بنا دی, ان کے بڑے ہونے تک خزانہ محفوظ رہے گا. وما فعلتہ عن امری, میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا, یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا. اور پیچھے بھی ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو علم دیا تھا. یہ اور تیسری بات اس نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا آپ پیچھے آیت میں, فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً, دونوں نے پایا ہمارے بندے کو, بندوں جس کو ہم نے رحمت دی. رحمت سے مراد نبوت ہے. ہم نے اس کو علم دیا تھا, وہ نبی تھا. اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے حکم سے. یہ تین دلیلیں ہیں اس قصے میں کہ یہ نبی تھا, اللہ کے حکم سے اس نے کیا تھا. اب یہاں ہندوستان پاکستان والوں کے ہاتھ میں آ گیا یہ واقعہ. ایک شریعت ہوتی ہے, ایک طریقت ہوتی ہے, ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے. تو جاندا ہے آر دیاں, جاندا نہیں گا پار دیاں, اسی پڑھیاں پڑھائیاں نے, اے نماز اپنا وہ سلسلہ یہاں سے نکالا. پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا خضر پابند نہیں تھا. تو کیا تم بھی پابند نہیں ہو محمد رسول اللہ کی شریعت کے ظالم؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رسول ہے کہ جن بھی اس پر ایمان لائے, وہ آخری نبی رسول ہے. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ظاہر جو ہے تم جانتے ہو, ہم باطن جانتے ہیں, اپنی طریقت اپنی یہ نکالتے ہیں, صوفی ازم یا اپنے یہ سارا, مجھے وہ بتائیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ ہم محمد رسول کی شریعت کے پابند نہیں ہیں. ظالم, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا خضر پابند نہیں تھا, وہ تو نبی تھا, تو کیسے پابند نہیں ہے؟ ظالم شیطان. یہاں سے یہ اپنا وہ نہیں, غلط ہے یہ. پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی تھا. دیکھو ولیوں کی بڑی شان. اور ظالم کیا کہنا چاہتا ہے تو کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے؟ اور کروڑ ولیوں نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا. کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ سارا کام ہی غلط ہے. اور تیسری بات, خضر زندہ ہے. قرآن میں تو نہیں ہے کہ خضر زندہ ہے, اور نہ حدیث میں ہے.
اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی ہے. اور پھر اگر وہ زندہ تھا بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ہے ایماندار مومن. اگر وہ تھا تو اس کو یہاں آنا چاہیے تھا، کیونکہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اس وقت مومن صرف یہ لوگ ہیں. اور آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا وفات سے پہلے عشاء میں آپ لیٹ آئے، فرمایا اس وقت جو زندہ ہے نا دنیا میں ٹھیک 100 سال بعد ان میں سے کوئی نہیں ہوگا. اور آخری صحابی 110 میں فوت ہوا، آپ نے 10 ہجری میں. اگر خضر زندہ بھی تھا تو وہ فوت ہو گیا. تمہیں کس نے کہا کہ خضر زندہ ہے؟ اپنی طرف سے بات کہتا ہے یہ پانیوں پہ رہتا ہے اور پھر کشتی میں پیسے پھینکتے ہیں، وہاں پیسے پھینکتے ہیں. خضر خواجہ خضر خواجہ خضر خواجہ خضر. کہاں سے یہ باتیں تم نے نکالی؟ تو یہ ساری باتیں بس ایسے قصے بنائے ہوئے ہیں قوالوں نے. ہر چشمے دا پانی پیویں متک کسے چشمے چ آب حیات ہوئے، ہر ٹولے دی کرے خدمت متک کسے ٹولے چ خضر حیات ہوئے. نہ ہی خضر حیات حیات زندہ. یہ سارا کچھ تم نے ہندوستان کی شریعت بنا رکھی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اور تیسرا قصہ اس میں ذوالقرنین کا. اللہ کہتے ہیں مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، شمال میں گیا، پوری دنیا پہ اس نے حکومت کی. یہ ذوالقرنین لوگ کہتے ہیں یہ سکندر اعظم ہے. نہیں، وہ بت پرست تھا. سکندر اعظم یونانی، اس نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی لیکن وہ بت پرست. یہ مومن تھا، اس نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی. سلیمان علیہ السلام نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی. بخت نصر نے بھی کی. 4 آدمی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. 2 کافر تھے، بخت نصر اور سکندر یونانی جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں، اور 2 مومن تھے، یہ ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں ذکر کیا. شمال میں پہنچے تو وہاں قوم تھی یاجوج ماجوج. انہوں نے کہا انا، وہاں لوگ تھے وہ کہتے ہیں ادھر یاجوج ماجوج ہیں، وہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں تو ہم آپ سے تعاون کرتے ہیں، ہمیں دیوار بنانے. انہوں نے کہا مجھے تعاون کی ضرورت نہیں، افرادی قوت چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میرا تعاون کرو، لوہے کے ٹکڑے لاؤ اور وہ جو درہ تھا اس کے درمیان لوہے کے ٹکڑے اور آگ جلاؤ. جب آگ نے لوہے کے ٹکڑوں کو گرم کیا کہتا تانبا لاؤ. تانبا اوپر ڈھیلا گیا تو یہ مضبوط دیوار قائم ہو گئی. کہا کہ یہ یاجوج ماجوج نہیں آ سکیں گے تم پر، جب رب کا حکم آئے گا پھر دیوار یہ ٹوٹے گی، اس وقت جو ہے یہ آئیں گے. اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر سمندر سیاہی بن جائیں رب کے کلمے لکھنے کے لیے، سمندر ختم ہو جائیں گے. اور اللہ 21ویں پارے میں فرماتا ہے 7 سمندر ہوں، درخت کلمے بن جائیں، درخت گھس جائیں گے کلمے، پورے جنگل دنیا کے ختم ہو جائیں گی کلمے، اور 7 سمندر سیاہی بنے ختم ہو جائے گی. تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، ان کی ابتدا ہوگی. کل نبی کہہ دے انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہارے جیسا، مجھ سے کیوں بدکتے ہو، دور کیوں جاتے ہو؟ میرے ماں باپ کو تم جانتے ہو، تم کیوں میرے قریب نہیں آتے؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جا رہی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے. مجھے اللہ نے چنا ہے تمام انسانوں میں سے، مجھ پہ وحی نازل کی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو یقین رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے. اور نیک عمل کی پہلی شرط ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور دوسری شرط کہ وہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. جنس ایک ہونے سے مرتبہ ایک نہیں ہوتا. انا سید ولد آدم، رسول میں فرماتے ہیں میں اولاد آدم کا سردار ہوں، کوئی فخر کی بات نہیں. ہیں انسان، انسانوں میں سب سے افضل، لیکن ان کے مرتبے کا کوئی انسان نہیں. محمد بشر لیس کالبشری والیاقوت حجر لیس کالحجری. جنس ایک ہونے سے مرتبہ ایک نہیں ہوتا. کیوں؟ محمد بشر ہے، عربی کا شاعر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اس جیسا بشر کوئی نہیں. اور یاقوت پتھر ہے، اس جیسا پتھر کوئی نہیں. یہ ہندوستان کا مسئلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں جی، بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان تھے تو انسانوں کے لیے رسول بھی میں نے انسان بھیجا، یہ عربی تھے تو میں نے ان کے لیے رسول بھی عربی بھیجا، ورکا تے بھول کوئی عقل دی کتاب دا، پت عبداللہ دا، بتیجا ابو لہب دا، نبی پاک کھاندے پیندے، نبی پاک دیاں بیویاں اکھاں جبریل دیاں جنہاں کولوں نیویاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔